شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 62ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے دیکھا اور سنا تھا کہ کس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام دعوت دین کے لیے انقلاب آفریں ثابت ہو چکا تھا، اور کس طرح یہ خبر اہل قریش پر بجلی بن کر گری تھی، اور یہ بھی کہ کس طرح جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی تھی کہ اہل آسمان نے بھی ان کے قبول اسلام پر خوشیاں منائی ہیں۔ ناظرین آگے چلتے ہیں۔ ناظرین اسلام اور سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام و مرتبہ، اور اہل آسمان میں ان کے تقدس معابی کی دھوم، یعنی کل ملا کر ان کی ان ساری عظمتوں کا تقاضا ہے کہ ہم مزید کچھ دیر کے لیے مناقب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ جاری رکھیں۔ آئیے اب اس ضمن میں مزید معلومات کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے رکھا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زور آوری کا حال یہ تھا کہ کوئی ان سے مقابلے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرکین میں کوہرام مچ گیا، اور انہیں بڑی ذلت و رسوائی محسوس ہوئی، کفاران قریش کو، کفاران مکہ کو۔ دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑے عزت و قوت، شرف و اعزاز اور مسرت و شادمانی حاصل ہوئی۔ ابن اسحاق نے اپنی سند سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سوچا کہ مکے کا ایسا کون شخص ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور سخت ترین دشمن ہے۔ پھر میں نے جی میں کہا یہ تو ابو جہل ہی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے اس کے گھر جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ باہر آیا، دیکھ کر بولا اہلاً و سہلاً، خوش آمدید خوش آمدید، کہو خطاب کے بیٹے کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی اس نے میرے رخ پر، میرے منہ پر دروازہ بند کر لیا اور بولا اللہ تیرا برا کرے، اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ ابن ہشام میں بھی یہ روایت ہے، جا کر کے دیکھیں آپ، صفحہ نمبر 350 اور 349 میں اس کو درج کیا گیا ہے، اگر پہلی قسط میں دیکھیں گے۔ امام ابن جوزی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے، اسے زد و کوب کرتے، اسے مارتے۔ وہ پھر آگے عرض کرتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو اپنے ماموں عاصم ابن ہاشم کے پاس گیا اور اسے خبر دی۔ اس سنتے ہی وہ بھی اپنے کمرے کے اندر گھس گیا۔ پھر میں قریش کے ایک بڑے آدمی کے گھر گیا، غالباً اشارہ ابو جہل کی طرف تھا، اسے خبر دے دی اور وہ بھی اپنے گھر کے اندر گھس گیا۔ ابن ہشام اور ابن جوزی کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو جمیل ابن معرم جمحی کے پاس گئے۔ یہ شخص کسی بات کو لے کر ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے زیادہ ممتاز و معروف تھا۔ یعنی اگر آج کل کے الفاظ میں آپ کو بتائیں تو سوشل میڈیا میں پروپیگنڈا کرنے کے لیے مشہور تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ اس نے یہ بات سنتے ہی نہایت بلند آواز میں چیخ کر کہا کہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے ہی تھے، بولے یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ بہرحال لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ مار رہے تھے اور حضرت عمر کہاں چپ رہے تھے، وہ بھی لوگوں کو پیٹ رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر بیٹھ گئے، لوگ سر پر سوار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو بن پڑے سو کر لو، اللہ کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکے میں یا تو تم رہتے یا پھر ہم۔ اس کا حوالہ بھی آپ کو میں ابن ہشام سے دیتا ہوں، جلد اول کے صفحات 348 اور 349 میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر ایک کیفیت تو مشرکین کی ہوئی تھی، باقی رہے مسلمان تو ان کے حوال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حضرت مجاہد نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت عمر ابن الخطاب سے دریافت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا، تو انہوں نے کہا مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے آخر میں کہا کہ پھر جب میں مسلمان ہوا میں نے کہا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں، خواہ زندہ رہیں یا خواہ مریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ رہو خواہ موت سے دوچار ہو جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تب میں نے کہا کہ پھر چھپنا کیسا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم 2 صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر باہر آئے، ایک صف میں حضرت حمزہ تھے اور ایک صف میں خود تھا، ہمارے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حمزہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی جیسی چوٹ اب تک کبھی نہ لگی تھی۔ اسی دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا ہے، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت صہیب ابن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آ گیا تھا، اسلام کی اعلانیہ دعوت دی گئی، ہم سب بیت اللہ کے گرد بیٹھے، بیت اللہ کا طواف کیا اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے ہم نے انتقام لیا اور ان کے بعض مظالم کا جواب بھی دیا۔ اس کا حوالہ تاریخ عمر ابن الخطاب لابن الجوزی صفحہ 13 پر موجود ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تب سے ہم برابر طاقتور باعزت رہے۔ اس بیان کا حوالہ آپ کو صحیح بخاری میں مل جائے گا، صحیح بخاری کے باب اسلام عمر ابن الخطاب کی جلد اول کے صفحہ 545 پر موجود ہے۔ ناظرین، جیسا کہ گزشتہ قسطوں میں عرض کیا جا چکا ہے، جیسے جیسے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، مقامی قبیلوں اور لیڈروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے خطرہ سمجھنا شروع کیا تھا۔ ان کی دولت اور عزت کعبے کی بدولت تھی، ان کے نصب کردہ بت کعبے سے باہر پھینک کر ایک اللہ کی عبادت ہونے کا انہیں اندیشہ ہوا تو وہ اس خوف میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ان کی تجارت کا مرکز ان کے ہاتھ سے کہیں نکل تو نہیں جائے گا۔ یہی سبب تھا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے سے ہی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہی کعبے کے رکھوالے تھے۔ قبائل نے ایک معاہدے کے تحت مسلمانوں کا معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کیا، یہاں تک کہ مسلمان 3 سال شعب ابی طالب میں محصور رہے، اور یہ بائیکاٹ اس وقت ختم ہوا جب کعبے پر لٹکے ہوئے معاہدے میں دیکھا گیا کہ لفظ اللہ کے علاوہ تمام حروف دیمک کی وجہ سے غائب ہو چکے ہیں۔
شعب ابی طالب کی تفصیل بھی جلد ہی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، جب مخالفت حد سے بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، جہاں ایک عیسائی بادشاہ نجاشی حکومت کرتا تھا۔ اس کی تفصیل بھی گزشتہ قسطوں میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ شعب ابی طالب کے ڈیٹینشن سینٹر میں گزرنے والے حالات پر مشتمل قسط لے کر ہم جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ کی جدائی اور چچا حضرت ابو طالب کے انتقال کی تفصیل بھی انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ عام الحزن، دکھ کا سال 619 عیسوی کی تفصیل بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس سال کو یہ نام خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، کیونکہ اسی سال بہت سے سانحات پیش آئے تھے۔ ساری تفصیلات لے کر ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے اپنے اگلی قسط میں۔ اب یہاں پر ہمارا وقت ہو چلا ہے، لہٰذا مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اس کی لنک کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب میں، اپنے چاہنے والوں میں جہاں تک ہو سکے پھیلانے کی ضرور کوشش کریں، تاکہ ثواب جاریہ میں آپ کا بھی نام لکھایا جا سکے۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن، صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔